الحمد للہ ذی الجلال والکبریاء وعلی سید الانبیاء وعلی آلہ الاذکیاء وصحابہ الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور محترم ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ معزز سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 133 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، تیزی سے چلو، تیزی سے بڑھو، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کی طرف جو تمہارے رب سے تمہیں ملنے والی ہے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف بڑھو، تیزی سے بڑھو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی جا چکی ہے متقی بندوں کے لیے۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظ بہ لفظ ترجمہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو شوق دلا رہا ہے، ایسی چیز کا شوق دلا رہا ہے جسے حاصل کر کے بندے کامیاب ہو جائیں گے، جسے حاصل کر کے بندے ہر مصیبت سے نجات پائیں گے، جسے حاصل کر کے بندے ہر غم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ دنیا میں دنیا کے عہدوں کو یا دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا والے ایک دوسرے کو شوق دلاتے ہیں کہ آگے بڑھو، محنت کرو، تمہیں یہ رتبہ ملے گا، تمہیں یہ عہدہ ملے گا، تمہیں اتنا زبردست فائدہ ملے گا۔ تجارت کرنے والے تاجروں کو رائے دیتے ہیں اور تعلیم یافتہ طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ، ایجوکیشن کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ بہرحال شوق دلانا اور شوق دلانے سے متاثر ہو کر آگے بڑھ جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ وَسَارِعُوا، تیزی سے بڑھو، اِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف۔ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دے، یہ ہے مغفرت۔ اور یہ جو عشرہ ہے ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ، یہ بھی مغفرت ہی کا عشرہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے رہائی پانے کے۔ الحمدللہ پہلا عشرہ تو گزر چکا، اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔
13ویں شب ہے، تو یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اور جس آیت کی وضاحت ہم حاصل کر رہے ہیں، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو مغفرت یہ بندے کی آخری کامیابی ہے، سچ پوچھئے تو یہی حقیقی کامیابی ہے۔ مغفرت مل جانے کے بعد انسان کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دیکھیں، انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے ہم طرح طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر بیمار ہے تو صحت کی دعا مانگتے ہیں، غریب ہے تو دولت کی دعا مانگتے ہیں، کمزور ہے تو طاقت کی دعا مانگتے ہیں، اگر پڑھ رہا ہے تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی دعا مانگتے ہیں، بے روزگار ہے تو بہترین روزگار کی دعا مانگتے ہیں، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے نیک دلہن کی دعا مانگتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو صاحب اخلاق دولہا کی دعا مانگتے ہیں، اگر کوئی شادی شدہ ہے لا ولد ہے اس کے لیے اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ الگ الگ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مگر جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بس ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے، وہ ہے مغفرت کی دعا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پہ رحم فرما۔ تو اس دنیا میں رہنے تک الگ الگ ضرورتیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، الگ الگ امنگیں ہوتی ہیں، الگ الگ خواہشات ہوتے ہیں، مگر مرنے کے بعد بس ایک ہی چیز کی اسے ضرورت ہے، وہ ہے مغفرت، اور اسی کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ جب تک کسی کا بیٹا زندہ رہا، باپ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے فیوچر کے لیے دعا کرو، یہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن جائے، بڑا ڈاکٹر بنے، بڑا انجینئر بنے، یا بڑا مالدار بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اگر بیٹے کی وفات ہو گئی تو باپ کی زبان پر یہی جملہ جاری ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی مغفرت کی دعا کرو۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ میرے ابا کی مغفرت کی دعا مانگو۔ اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو یہی فریاد کی جاتی ہے کہ میرے بھیا کی مغفرت کی دعا مانگو۔ تو یہ مغفرت پروردگار کہتا ہے کہ اسی دنیا میں رہ کر اپنی مغفرت کا انتظام کرو۔ مغفرت کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر مغفرت کے موجبات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی بدولت تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزار لینا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لینا، اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سجا لینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لینا۔ تو ان کاموں سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی مغفرت ہی ہو جاتی ہے۔ مگر مغفرت یاد رکھیے محض فضل الہی ہے، یہ ساری چیزیں تو اسباب ہیں۔ تو مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ تو کسی چیز کی طرف ہم آگے بڑھیں تو لازمی طور پر اس کا خیال ہمیں ضرور رہتا ہے۔ ہم کسی مقام پر تیزی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس مقام کا تصور ہمارے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے۔ تو مغفرت کی طرف آگے بڑھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں تمہاری مغفرت کا خیال رہے، تمہیں یہ فکر لگی رہے
کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، تمہاری مغفرت ہو جائے۔ آج ہم دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے خیالوں میں دنیا کا عہدہ، دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے بڑے بڑے بنگلے اور دنیا کے رتبے ہی چھائے ہوئے۔ مغفرت کا خیال کسے آتا ہے؟ اگر مغفرت کا خیال کسی کو ایسا آئے کہ ہمیشہ وہ اپنی مغفرت کے بارے میں سوچتا رہے تو واقعی وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو مولا تعالیٰ نے شوق دلایا ہے، اس بات پر انسسٹ کیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف بڑھو۔ اور یہ مغفرت کہاں سے ملے گی؟ مِن ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ملے گی۔ یعنی جب تک تمہارے رب کا کرم نہ ہو تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کو قبول کرنا یہ مولا تعالیٰ کا فضل ہے۔ تم نے تمہاری ذمہ داری کو انجام دے دیا، اگر پروردگار قبول نہ کرے تو پھر تمہارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو عمل کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی فریاد کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خدمتوں کا قصیدہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کہا کہ میں نے کعبے کی تعمیر کی ہے، کعبے کی دیواروں کو چڑھایا ہے، میں نے زبردست خدمت انجام دی ہے، میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ایسا نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری تھے وہ کیا تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ تو اللہ قبول کر لے تو ہمارا عمل ویلڈ ہو جاتا ہے، قیمتی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ قبول نہ کرے تو وہ عمل کتنا بھی بھاری ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بالکل انویلڈ ہو جاتا ہے۔ تو مغفرت تمہارے رب کی جانب سے ملتی ہے۔ تو مغفرت کے بعد جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ وہی جنت۔ مغفرت کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ ایسا نہیں کہ فلاں بندے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بغیر چیکنگ کے آپ فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ کی چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں دھوکہ دینے کی گنجائش ہے، مگر وہاں کیا کوئی ایسا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ اپنی مکاری کے ذریعے جنت میں گھس کر بیٹھ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی جنت میں جائیں گے سب کے سب اہل مغفرت ہوں گے، جتنے بھی جنت میں جائیں گے سب کے سب مغفور رہیں گے، مرحوم رہیں گے۔ اسی لیے فوت شدہ مسلمان کو ہم کہتے ہیں کہ مرحوم و مغفور، یعنی ان پر خدا کی رحمت ہو گئی، ان کی مغفرت ہو گئی۔ جب مغفرت ہو جائے، جب مغفرت ہو جائے تو اس کے بعد جو نعمت ملے گی وہ جنت ہے۔ لہٰذا مولا تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر کیا تو مغفرت کے بعد کہا کہ وہ جنت کی طرف بڑھو۔ یعنی تم مغفرت کی طرف بڑھ رہے ہو، مغفرت مانگ رہے ہو، تو مغفرت ہو جانے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، اس جنت کی آرزو بھی تمہارے دل میں رہے، کیونکہ جنت وہ مقام ہے جہاں مولا تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، مولا تعالیٰ کی محبتیں ہیں۔ پروردگار انہی بندوں کو جنت میں رکھے گا جن بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے اور جن بندوں پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ تو خدا کے محبوبوں کی جگہ ہے جنت، خدا کی رحمتوں کی جگہ ہے جنت۔ اب تم خدا کے بندے ہو، کیا خدا کی رحمت سے بھاگو گے؟ کیا خدا کے مقبول بندوں سے بھاگو گے؟ تو جنت کی آرزو کرو، جنت کی طلب اپنے دل میں رکھو،
جنت کی طرف تیزی سے دوڑو، یعنی وہ عمل کرو جو تمہیں جنت کو لے جانے والا ہے، اور ہر اس عمل سے بچو جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب جنت کا ذکر آیا تو جنت کی کیفیت بتائی، عرضھا، جنت کی چوڑائی، لمبائی کا ذکر نہیں ہے۔ عرض کا معنی ہے چوڑائی، طول کا معنی ہے لمبائی، تو یہاں صرف چوڑائی کا ذکر ہے۔ تو جنت کی چوڑائی السماوات والارض، سارے آسمان، السماوات سارے آسمان، ساتوں آسمان اور پوری زمین، ساتوں آسمان اور پوری زمین کی جو مساحت، جو مقدار ہے، جتنا اسپیس ہے اتنی ہے جنت کی صرف چوڑائی۔ اب لمبائی، جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ چوڑائی کی مقدار کم ہوتی ہے، لمبائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ وعدت، تیار کی جا چکی ہے۔ مولا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کو بنا رکھا ہے، سجا رکھا ہے۔ تو کیسے بندوں کے لیے جنت ہے؟ للمتقین، متقی بندوں کے لیے۔ متقی اس میں فاعل ہے اتقاء کا۔ اتقا یتقی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ تو پہلا مرحلہ بچنے کا کیا ہے؟ کفر و شرک و نفاق سے بچنا۔ جب تک ان تین چیزوں سے کوئی نہیں بچے گا وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ کفر سے دور ہو جائے، شرک سے دور ہو جائے اور نفاق سے بھی دور ہو جائے۔ نفاق ظاہری اسلام، دل میں کفر ہے، تو کفر و شرک و نفاق سے پرہیز کرنا۔ جب کفر و شرک و نفاق سے دوری ملی، کفر و شرک و نفاق سے بچ نکلا، تب کیا ہو گیا؟ مومن بن گیا۔ تو اس اعتبار سے ہر مومن متقی ہے، ہر مومن متقی ہے، کیونکہ کفر سے نہ بچا تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہوا۔ تو کفر سے بچنا اسے کہتے ہیں الاتقاء عن الکفر، شرک سے بچنا الاتقاء عن الشرک، نفاق سے بچنا الاتقاء عن النفاق، اتقاء بچنا۔ تو کفر سے بچے گا تو مومن بنے گا۔ تو ہر مومن اس تعریف کی روشنی میں، اس اعتبار سے، اس زاویے سے کیا ہوتا ہے؟ متقی ہی ہوتا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، متقی بندوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس کمال درجے کا تقویٰ آ جائے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہ عام مومنوں کے لیے ہدایت نہیں؟ اے بھائیو، عام مومن بھی ایک وجہ سے متقی ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ کفر و شرک سے نہیں بچیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ متقی بندوں کے لیے، یعنی مومنوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کی مخالفت سے بچنا۔ تو یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے۔ تو ایمان والا ہوتے ہی، کوئی صاحب ایمان ہوتے ہی متقی بن جاتا ہے، پہلے درجے کا متقی۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ، ہر ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے اسکول میں تعلیم پانے والا، دوسری تیسری کلاس میں تعلیم پانے والا بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور ایم اے کی ڈگری کرنے والا وہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے۔ دونوں کو اسٹوڈنٹ کہا جائے گا، کیوں؟ یہ بھی اسٹڈی کر رہا ہے، وہ بھی اسٹڈی کر رہا ہے، یہ بھی علم حاصل کر رہا ہے، وہ بھی علم حاصل کر رہا ہے۔ البتہ اس کا درجہ الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے۔ تو متقی یہ اسم
یہ نام ہر مومن کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر مومن بچ گیا ہے کفر سے، شرک سے۔ کفر و شرک سے بچ کر جب صاحب ایمان بن گیا، اب اسے مکلف بنا دیا گیا۔ کیا بنا دیا گیا؟ مکلف۔ مکلف کا معنی کیا ہے؟ اسے ذمہ دار بنا دیا گیا۔ یہ ایک مومن ریسپانسبل پرسن ہوا کرتا ہے، تو اس کی ریسپانسبلٹی یا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے قانون کی پیروی کرنا، اور خدا کے قانون کو بتانے والے خدا کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے قانون کو پیش کیا، اور اسی قانون خداوندی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت پر قائم رہنا، کب تک قائم رہنا؟ تا دم اخیر، زندگی کے آخری لمحے تک شریعت پہ قائم رہنا۔ جہاں لغزش ہو گئی، پیر پھسل گیا، شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی، تو فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اب جنت متقیوں کے لیے، یعنی خدا کے نیک بندوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اب یہ خدا کے متقی بندے کون ہیں، ان کی خصلتیں کیا ہیں، تمہاری الجھن کو تمہارا پروردگار بعد والی آیت میں دور کر رہا ہے۔ کیا ہے پروردگار؟ تیرے متقی بندے کون ہیں؟ اگر ان کی خصلتوں کا ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم ان خصلتوں کو اپنا لیں گے، ان صفتوں کو اپنا لیں گے، اور ان کے رنگ میں ہم بھی رنگے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے متقی بندے کون ہیں؟ سنو، الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنا، کون خرچ کرے گا، کون خرچ نہیں کرے گا؟ جو خرچ کرے گا وہ متقی بندہ ہے، جو خرچ نہیں کرے گا وہ متقی بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کے بارے میں کہا کہ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو سخی ہوگا۔ خرچ کون نہیں کرے گا؟ وہ خرچ نہیں کرے گا جو بخیل ہوگا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بخیل انسان متقی بندہ ہو نہیں سکتا۔ تو اپنے دل کو بخیلی سے پہلے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی جگہ کو پاک کرنے سے پہلے گندگی کو ہم دور کرتے ہیں۔ مسئلہ پوچھا گیا کہ کنویں میں کتا گر گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو مولانا نے کہا کہ پانی کو نکال لیا جائے، پانی کو خالی کر لیا جائے، پھر اس کے بعد پانی بھرا جائے، اتنے ڈول نکالے جائیں، 60 ڈول نکالے جائیں، پھر اس کے بعد وہ کنواں پاک مانا جائے گا، پھر پانی بھر دو۔ تو لوگوں نے پورا پانی نکالا، پھر پانی بھرا، پھر اس کے بعد اس پانی کو ایک ٹملر میں لا کے پیش کیا تو اندر کتے کے بال نظر آئے۔ کہا یہ بال، کتے کے بال کیوں ہیں؟ کیا تم لوگوں نے پانی نہیں نکالا؟ ہم نے پورا پانی نکالا۔ کیا کتے کو نکالا؟ اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، کتے کو نہیں نکالا۔ ارے نادانو، اصل چیز جسے نکالنا ہے، مردہ کتے کو پہلے اسے نکالنا ہے، اسے نکالنے کے بعد صاف کرنا ہے۔ اب کنجوسی یہ ایسی چیز ہے جو دل کے کنویں کو ناپاک کر دیتی، کیونکہ انفاق، خرچ کرنا، یہ کام، اتنا بڑا کام کون کرے گا جس کے اندر بخیلی کی بیماری نہیں ہے؟ اگر بخیلی کی بیماری ہے تو خرچ کرے گا ہی نہیں، بلکہ وہ تو جوڑ جوڑ کے رکھے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو
جمع کرے گا، پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ وعددہ، اسے گن گن کر رکھے گا۔ غور کیجئے، وعدہ نہیں کہا، عددہ، یعنی بار بار گنے گا، بار بار گنے گا، کبھی خرچ کرنے کو پسند نہیں کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے انفاق کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ میرا مقبول بندہ، میرا متقی بندہ وہی ہوگا جس کے دل میں مال کی محبت کا میل نہیں۔ اگر مال کی محبت کا میل ہے تو ایسا میلا دل میرا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا ہونا ہے تو اسے میلا نہیں رہنا ہے۔ کب تک میلا رہے گا دل؟ جب تک دل میں مال کی محبت ہوگی۔ اب محبت اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے؟ جب تک مال کی محبت ہے کوئی نیک بن ہی نہیں سکتا۔ پروردگار کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو، پسندیدہ چیز کیا ہے؟ عموماً ہر انسان کو اس کی جائیداد، اس کی دولت پسند ہوتی ہے۔ جب تک اسے تم خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، تم لوگ بر یعنی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ نیک بننا تو بڑی بات ہے، نیکی تک پہنچ جانا، نیکی تک تمہاری رسائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتوں سے بچنے کے لیے پناہ مانگی، اللہ سے پناہ مانگی، یعنی اللہ تو ہی مجھے بچا، تو ہی مجھے بچا۔ اللہ سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ بکا، میں تیرا سہارا لے رہا ہوں، تیری پناہ لے رہا ہوں، یعنی تو نہیں بچایا تو میں بچ نہیں سکتا۔ تو جن چیزوں سے اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان میں بخل بھی ہے، کنجوسی بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے، بخیل ہونے سے بچنا چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے بچا۔ تو اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجوسی سے پناہ مانگی ہے، اور یہ دعا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ خدا کے بندو تم اس وائرس سے ڈر رہے ہو، اس وائرس سے ڈر رہے ہو، بخیلی کے وائرس سے ڈرو۔ یہ کنجوسی کا جو وائرس ہے یہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا کہ تمہیں متقی بننے ہی نہیں دے گا، خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے ہی نہیں دے گا۔ ویسا خطرناک جرثوم، ویسا خطرناک وائرس ہے یہ۔ کون سا وائرس؟ کنجوسی کا وائرس۔ تو الذین ینفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، موقع پر، والضراء، تنگی کے موقع پر بھی، یعنی جب دولت کی فراخی ہے خرچ کرتے ہیں، اگر تنگی آ گئی تو ایسی صورت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب تنگی کی صورت میں کیسے خرچ کرنا؟ اگر ایک ہی روٹی ہے آپ کے پاس، وہ روٹی آپ کی ضرورت ہے، ایسے موقع پر کوئی دوسرا ضرورت مند آ گیا تو یہ روٹی مجھے بس آ جائے گی، یہ سوچ کر کوئی رکھ لے تو رکھ سکتا ہے، مگر اس کے دل میں اگر ہمدردی کا جذبہ ہوگا تو ایسی صورت میں بھی وہ روٹی کے 2 ٹکڑے بنائے گا، ایک ٹکڑا سامنے والے کو دے گا اور آدھا ٹکڑا خود کھا لے گا۔ یہ لازمی نہیں کہ کروڑ پتی ہی سخاوت کرے، جس کے پاس 100 روپے ہوں وہ بھی خیرات کر سکتا ہے۔ 100 روپے ہیں، 5 روپے خیرات کر لو، 10 روپے خیرات کر لو۔ تو تنگی کے عالم میں بھی خیرات کرے، یعنی خیرات کرنا، خرچ کرنا ان کی فطرت ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ جیسے ضرورت ہے، کسی چیز کھانے پینے کی ضرورت ہے
تو کیسی بھی تنگی ہو، کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، فراخی کے عالم میں مرغن اور قیمتی چیزیں کھاتے ہیں، تو فراخی میں موٹے موٹے چاول بھی تو کھاتے ہیں، سوکھی سوکھی روٹی تو کھاتے ہیں، بہرحال کھاتے ضرور ہیں۔ اسی طرح خرچ کرنا متقی بندوں کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، کچھ تو دینا، کچھ تو خرچ کرنا۔ تو فی السراء والضراء دونوں حالتوں کا ذکر کیا۔ سراء کا معنی ہے جس حالت میں فراخی ہوتی ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے، والضراء تنگی کا عالم ہے، خود کے لیے ضرورت ہے، اس کے باوجود دوسرے کو بھی کچھ دے رہا ہے، ایک ہی روٹی ہے سامنے والے کو ایک ٹکڑا دے رہا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں سامنے والا ضرورت مند ہے اسے بھی کچھ دے دیتا ہے۔ تو خرچ کرتے رہنا یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑے درجے کی صفت ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لینے والے۔ غصہ آئے گا مگر سنبھل جائیں گے، غصے کو دبا لینے والے، غصے کو پی جانے والے، کظم غیظ۔ تو غصہ جب آتا ہے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں عموماً انسان بے قابو ہوتا ہے، تو ویسے عالم میں خود کو قابو میں رکھنا، خود کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بہت بڑا پاور ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ طاقت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، متقی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو غصہ کر رہا ہوں اس میں کس قدر سچائی ہے، اس میں کس قدر حق بجانب ہوں، یہ سوچتا ہے۔ کیونکہ اذا غضب المرء ذهب ثلث عقلی، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل کے 2/3 حصے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی 1/3 عقل ہی اس کی باقی رہتی ہے۔ 1/3 آف عقل کا 1/3 1/3 حصہ ہی باقی رہتا ہے، باقی 2/3 حصے نکل گئے۔ اب پوری عقل رکھ کر بھی انسان بھٹک جاتا ہے، اب عقل کے 2 حصے نکل کر 1/3 عقل میں جو فیصلہ کرے گا وہ ضرور غلط فیصلہ ہی ہوگا۔ تو غصہ آئے تو غصے میں سنبھل جانا، کیونکہ غصہ شیطان سے، الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ جب کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہیں غصہ آیا تو کچھ دیر لیٹ جاؤ تاکہ تمہارا غصہ کم ہو جائے۔ دیکھیں غصے کی وجہ سے جسمانی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، رگوں کے اندر تناؤ آ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور دماغ کا ایکشن، دماغ کا جو کام ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے، یعنی پوری توانائیاں یا سارا جسم یکسس یا زائد کام میں لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سائنسی اعتبار سے بھی غصہ کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، ہارمفل ہے۔ اب یہاں پر ہم سائنس کی بات نہیں کر رہے، اس رب کی بات کر رہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ رب ہماری بھلائی بھی جانتا ہے، برائی بھی جانتا ہے۔ تو پہلی چیز غصے کو کنٹرول کرنا۔ دیکھیں پروردگار عالم اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہے۔ پہلی چیز تم سے بخیلی نکل جائے، تم خرچ کرنے والے بن جاؤ، سخاوت کو اپنا پیشہ بنا لو۔ اور پھر دوسری چیز غصے کو قابو میں رکھو، غصے کو
کون قابو میں نہیں رکھتا؟ دو آدمی غصے کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، یا دو آدمی غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتے۔ پہلا آدمی احمق، بیوقوف، غصہ آیا اس واسطے کر دیا، میں طلاق دے دیا بیوی کو 3 بار، میں تجھے 3 بار طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد بولتا ہے کہ مجھے فتویٰ دو، میں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بھائی تو 3 بار کیوں طلاق دیا؟ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ 1 بار طلاق دو، اور وہ بھی حالت طہر میں طلاق دو، غور و فکر کرنے کے بعد طلاق دو۔ تو 1 بار تم طلاق دیتے یا 2 بار بھی دے دیتے تو تمہاری طلاق رجعی ہوتی۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار تک کی ہوتی ہے۔ اگر تم عقل مند ہوتے، طلاق کی نوبت بھی آ جاتی تو تم طلاق رجعی دیتے، اور یہ جو طلاق کا غیر شرعی طریقہ ہے اسے استعمال نہیں کرتے۔ نہیں، میں غصے میں دے دیا، غصے میں دے دیا، تو غصے میں دے دیا، تب اس کا علاج کیا ہے؟ غصے میں اگر تو کسی کو قتل کر دے، پھر بولے کہ میں غصے میں قتل کر دیا، تو کیا تجھے معاف کر دیا جائے گا؟ کوئی تجھ سے ملنے آیا، اسے دھکا دے کے باہر کر دیا اور اس پر جوتے برسایا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد بولتا میں غصے میں ایسا کر دیا، تو یہ غصے میں قابو میں نہ رہنے والا آدمی احمق آدمی ہے۔ اور دوسرا آدمی متکبر، یعنی خود کو بڑا سمجھنے والا، دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا، جب اس کی توہین ہوتی ہے تو بڑا غصہ آ جاتا ہے اسے، اور وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تکبر کرنے والا، سچ پوچھئے تو احمق اور متکبر نام الگ الگ ہیں مگر یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی ہر متکبر آدمی احمق ہی ہے، ہر متکبر احمق ہے، عقل مند متکبر نہیں ہوگا۔ اللہ کے جتنے اولیاء ہیں کوئی بھی متکبر نہیں ہے۔ اللہ کا دشمن ابلیس متکبر، اللہ اس کے تکبر کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ کیوں کیا؟ واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس کے پاس تکبر تھا، اس وجہ سے اس نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو تکبر کرنے والا احمق، اور اللہ کا ولی متکبر، تکبر والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، دل کی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عجز کار انبیاء و اولیاءست، عجز کار انبیاء و اولیاءست، عاجزی مقبول دربار خداست۔ عاجزی کرنا یہ نبیوں اور ولیوں کا کام ہے۔ عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ یہ سمجھنا کہ میں عاجز ہوں۔ عاجز ہوں کا مطلب کیا؟ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، قوت تو میرے رب میں ہے۔ میں خالی تھا، خالی ہوں، خالی رہوں گا۔ مجھ میں کچھ ہے تو میرا نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ میرے رب کے دیے ہوئے پہ میں رب کا شکر تو کروں گا، تکبر نہیں کروں گا۔ تکبر کروں تو رب سے دور ہو جاؤں۔ عاجزی مقبول دربار خدا، یہ عاجزی یہی اللہ کے دربار میں مقبول ہوتی ہے۔ تمہاری نماز اگر عاجزی والی نماز ہے تو مقبول نماز ہے، تکبر والی نماز ہے تو پھر وہ نماز مقبول نماز نہیں ہو سکتی۔ تمہارا حج ہو یا عمرہ ہو یا سخاوت ہو، ہر عمل کے اندر عاجزی رہے۔ عاجزی کیا ہے؟ کہ میں جو کر رہا ہوں کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ بالکل چھوٹ، میرا رب قبول کر لے تو میری لاج رہ جائے گی، اگر وہ قبول نہ کرے تو میرا یہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو عمل کر کے ڈرنا اور مولا کی بارگاہ میں جھک کر قبولیت کی فریاد کرنا، یہی ہے عاجزی۔
تو چلیے متقی بندوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، یعنی ایسی نصیحت کر دیجئے جسے میں زندگی بھر یاد رکھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر۔ پھر وہ دوسری بار یہی سوال دہرایا، اس امید پر کہ شاید کوئی دوسری نصیحت مل جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی کہا لا تغضب، غصہ مت کر۔ پھر اس نے تیسری بار گزارش کی کہ اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے۔ تو تیسری بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تجھ سے غصہ اتر گیا، غصے کے وقت تو نے خود کو قابو میں رکھ لیا، تو تو کبھی رسوا نہیں ہوگا، تو کبھی ذلیل نہیں بنے گا، تو کبھی لوگوں کی نظروں سے نہیں گرے گا، تو کبھی پچھتائے گا نہیں۔ تو یہ ایک نصیحت یاد رکھ لے، یہی تیرے لیے کافی۔ اور تیسری خصلت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ ہم کسی سے کیا انتقام لیں گے؟ لوگ ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ہم سے چھوٹا ہے، کوئی ہمارا خادم ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تو غلطی کو بخش دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے ہمیں متخلق ہونا چاہیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اے خدا کے بندو اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ کا خلق، اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ارأیت لو ادرکت لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں شب قدر میں کیا دعا مانگوں؟ شب قدر بڑی بھاری رات ہے، عظمتوں کی حامل رات ہے، اس رات دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ رات مجھے ملے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ قولی، اے عائشہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا تجھے پسند ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ کیا پیاری دعا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا اقرار کیا کہ انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، اور پھر اللہ کو منانے کا انداز، تحب العفو، معاف کرنا ہی تجھے پسند ہے، سزا دینا تجھے پسند نہیں ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے۔ اب اس کے بعد فریاد فاعف عنی، جب ایسا ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھ نکمے کو معاف کر دے، مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ تو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت، اور اللہ اپنے بندوں کے اندر اس صفت کو پسند کرتا ہے۔ تو خدا کے متقی بندے کیا ہیں؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ کبھی غصہ آ جاتا ہے انہیں، کبھی غصہ آ جاتا ہے، مگر سنبھلتے ہیں، سنبھل کے کہتے ہیں کہ چلیے اس سے انتقام نہیں لینا ہے۔ ایک شاعر عرض کرتا ہے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمناں ہم نہ کردند تنگ، تو را کہ میسر شودی مقام، کے بعد دوستانت جدال است و جنگ۔ شاعر کہتا ہے شنیدم، میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا،
اللہ تعالیٰ کی راہ کے لوگ یعنی اولیاء کرام، ان کی صفت کیا ہے؟ دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ. ان لوگوں نے دشمنوں کے دلوں کو بھی دھکا نہیں دیا ہے، دشمن کے دل کو بھی انہوں نے نہیں توڑا ہے، دشمن کے دل کو بھی انہوں نے تنگ نہیں کیا. تورا کہ میسر شودی مقام، تجھے یہ مقام ولایت کا مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تجھے ولایت کا مقام کیسے ملے گا؟ تو صاحب ولایت کیسے بن سکتا ہے؟ تو خدا کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تیری حالت کیا ہے کہ بادوستانت جدالست جنگ، دوستوں کے ساتھ بھی تو جھگڑا کر رہا ہے، بلا وجہ جھگڑا کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر رہا ہے، تو تجھے ولایت کا مقام کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو معاف کرنا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کیجیے. مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، جو ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کارروائی کرتے رہے، حضور کے صحابہ کو ستاتے رہے، ایسے لوگ ہتھ کڑیاں انہیں پہنا دی گئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں پیش کیا گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ، جو حضور کی زبان سے نکلے گا وہ ان لوگوں کا فیصلہ بن جائے گا. فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو زبان سے تمہاری نکل جائے گا. ہر مجرم کا دل دھڑک دھڑک کر یہ کہہ رہا تھا فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو زبان سے تمہاری نکل جائے گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مجرموں پر نظر ڈالی، ان تمام ظالموں کو دیکھا، پھر پوچھا ما تظنون انی فاعل بکم، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تمہارا کیا خیال ہے یہ مجھے بتاؤ، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سب کی زبانوں پر یہ جملہ جاری ہوا. تمام مجرموں نے یہ کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم کرنے والے، آپ کے ابا بھی کرم کرنے والے، یعنی کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ، مہربان باپ کے مہربان بیٹے ہیں آپ، رحم دل باپ کے رحم دل بیٹے ہیں آپ، باپ کو وسیلہ بنائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے خلاف کوئی بات بھی نہیں کی جائے گی، جاؤ جاؤ، تمہاری زمینیں تم کو مبارک، تمہارا گھر تم کو مبارک، کوئی چیز تم سے نہیں چھینی جائے گی. تو معاف کرنے کا یہ انداز تاریخ انسانیت میں کسی حاکم سے نہیں دیکھا گیا. کوئی حاکم فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کو ایسی چھوٹ دے دے، یہ اگر اتنا بڑا ظرف، اتنا بہترین اخلاق اگر نظر آئے گا تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ نظر آئے گا. اور اس کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو نبی کے کسی غلام نے کیا ہو، نبی کی پیروی میں ایسا کام کیا ہوگا، ورنہ عام حکمرانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. تو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. تو پہلی چیز خرچ کرنا، یعنی متقی بندے خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حال میں خیرات کریں گے. اگر ان کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ خیرات کریں گے، کم ہے تو کم خیرات کریں گے، بہرحال کچھ تو کریں گے. اور پھر دوسری صفت کیا ہے؟ غصے کے وقت قابو میں رہیں گے. اور تیسری چیز لوگوں کو معاف کر دیں گے. بڑی سے بڑی غلطی کسی سے ہو جائے وہ معافی طلب کرے تو معاف کر دیں گے. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ تین صفتیں بتانے کے بعد
پروردگار نے کہا کہ اللہ محسن، محسن کا معنی کیا ہے؟ نیکی کرنے والا۔ تو یہ 3 اوصاف جس کے اندر ہوں وہی ہے نیکی کرنے والا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، ان پر احسان بھی کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کر لیتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ایسا فضل کر دے کہ پوری دنیا سے کرونا کے وائرس کو مٹا دے۔ اے پروردگار تیری مسجدیں جو بند پڑی ہوئی ہیں، جن میں صرف 2-4 مسلمان عبادت کر رہے ہیں، اے پروردگار ان مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے تاکہ دوبارہ یہ مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جائیں۔ اے رب کریم قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب غفور جنت کو ہمارا مقام بنا، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قل هو اللہ اللہم اوصل صحابہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا